جب کوئی بندہ بہت درد میں ہوتا ہے تو اس کا جو برین ہوتا ہے نا، وہ نیچرلی یہ ازیوم کرتا ہے کہ شاید میں اکیلا ہوں. یہ ایک ٹراما رسپانس ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہیں، میں ہوں، کبھی گیا ہی نہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. کہ میرے بندے تو جہاں کہیں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں، اور تو جو کچھ بھی کرتا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں. وہ الگ بات ہے کہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ دنیا تجھے سمجھے، اور جب دنیا تجھے سمجھے گی تو دنیا کے سمجھنے میں تجھے اپنا کمفرٹ زون نظر آ رہا ہے. تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی انسان آئے اور تم سے یہ کہے کہ بھائی میں ہوں نا تیرے ساتھ. بائی دا وے دنیا پہ یہ فرض ہے کہ جب تو ٹوٹ جائے، جب تو بکھر جائے، جب تو اپنے آپ کو لونلی سا محسوس کرے تو تیرے پاس آئے اور تجھے 2-4 جوک سنا کر یا 2-4 پیاری پیاری باتیں کر کے تیرے دل کو بہلائے. لیکن انفارچونیٹلی آج دنیا نے اپنے فرض ادا کرنا چھوڑ دیے. تو اب کیا کریں؟ اب کیا مایوس ہو جائیں، لا علاج ہو جائیں، مریض بن جائیں؟ کیا کریں؟ کوئی تو سہارا ڈھونڈیں گے نا اپنے لیے. تو ایسی سچویشن میں ہم اللہ کو اپنا سہارا بنا لیتے ہیں جو چھوڑ کے نہیں جاتا. آج کل کے دور میں نا جہاں تجھے دنیا کی ضرورت پڑے گی دنیا نہیں آئے گی. اس لیے اب تجھے اللہ کے سہارے جینا آنا چاہیے، اور اس کے لیے تمہیں کوشش کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی. اپنے دل کا رخ دنیا سے موڑ کر اللہ کی جانب کرنا ہوگا، ورنہ تو تم ٹوٹ جاؤ گے. رات دن بس اپنی تنہائی کے گن گاتے رہو گے. اب مجھ سے تم دوستی کرتے نہیں ہو. اگر تم میرے دوست ہوتے تو تم میرے سامنے بیٹھے ہوتے نا تو میں تمہارا چہرہ پڑھ لیتا، کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی تمہیں. بس ذرا سا میں تمہاری آنکھوں میں جھانکتا اور سب پتہ چل جاتا کہ میرا بھائی کن حالات سے گزر رہا ہے. پھر جہاں میں تیری ہیلپ کر سکتا ہوتا وہاں کر دیتا. لیکن تم تو مجھ سے دوستی کرتے ہی نہیں ہو. مذاق کر رہا ہوں. تو اللہ کے سہارے جینا آنا چاہیے میرے بھائی کو، میری بہن کو. کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان سے وہ گناہ سرزد ہوتے ہیں تو یہ زمین اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ اجازت دے اس بندے کو میں اپنے اندر لے لیتا ہوں. اور کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو بالکل جہنم کے کنارے تک لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اپنی نظروں میں گرا دیتے ہیں. تو گناہوں سے بہت بڑا لاس ہوتا ہے ہمارا. آپ صرف گناہوں کے مزے کو نہ دیکھیں، گناہوں کی کامیابی کو نہ دیکھیں، گناہوں کے نقصان کو بھی کبھی کبھار سامنے رکھ کر سوچا کریں. اینی جب بھی آپ اپنے حق میں ایسا کوئی ظلم کریں تو اس کے بعد اللہ کے پاس جایا کریں، اللہ کو منایا کریں. زمین کے جس ٹکڑے پر آپ سے گناہ ہو اسی ٹکڑے پر توبہ بھی کیا کریں. جس جگہ آپ سے گناہ ہو اسی جگہ اللہ سے توبہ کریں. جس دن آپ سے گناہ ہو اس دن اللہ سے توبہ کریں، تاکہ کل قیامت کے دن جب یہ زمین آپ کے گناہوں کی گواہی دے گی نا تو ساتھ میں یہ بھی کہے کہ اللہ کچھ دیر بعد اس نے توبہ بھی کی تھی. اور اللہ جب دیکھتا ہے کہ یہ واقعی معافی کا طلبگار ہے، یہ واقعی اس گناہ کے بوجھ کو اٹھا نہیں پا رہا، اس کی وجہ سے اس کی ساری زندگی ڈسٹرب ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی وہ گناہ کیا ہی نہ ہو. ہماری غلطی یہ ہے، ہمارا سٹریس یہ ہے کہ ہم گناہ تو کرتے ہیں، جو کہ بری بات ہے، نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی مثال اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارنے کے برابر ہے. لیکن چلو گناہ ہو گیا، انسان ہے، ہو جاتا ہے. اس کی بڑی غلطی یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد یہ توبہ نہیں کرتا. توبہ نہ کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی ڈسٹرب رہتی ہے. آپ کو بزنس میں لاس ہوا اور کسی اپنے نے آ کر آپ کا وہ لاس ریکور کر دیا تو آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا، آپ اپنے لاس کو بھول جائیں گے. لیکن اگر وہ لاس کسی نے ریکور نہ کیا تو وہ غم مہینوں تک آپ کے ذہن میں گھومتا پھرتا رہے گا، اور اس غم کی وجہ سے آپ کی زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی. کھانا کھاتے ہوئے بھی یاد آئے، نہ کسی سے پراپر طریقے سے بات کرو گے، نہ کچھ، سارا دن بس سوچتے رہو گے. یقین مانیں گناہوں کو اور بے حیائیوں کو کرنے کے بعد آپ اپنے ایمان کا بہت بڑا لاس کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اپنی جانوں پر تھوڑا سا رحم کر لو. نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اتنے مدہوش اور اتنا پاگل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے پیچھے کا نہ سوچو، بس جو دل میں آئے وہ کرتے پھرو. حلال حرام کی تمیز ہی نہ ہو، جائز ناجائز کی پرواہ ہی نہ ہو.
بس دنیا جو دکھائے اس کے پیچھے بھاگتے پھرتے رہو. نا 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 نا، اپنی زندگیوں کو اسلام سے جوڑو. واللہ یہ اسلام آپ کے چہروں پر، آپ کے جسموں پر اتنا سوٹ کرتا ہے نا کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اللہ نے پسند کی ہے آپ کے لیے اسلام والی زندگی. مجھے بتائیں، اللہ کی چوائس میں کسی طرح کی کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ جو فاتر ہے، حکمتوں کا مالک ہے، قدرتوں کا مالک ہے، جس نے پوری دنیا کو شعور دیا. دنیا کے پاس بہت چھوٹا سا دماغ ہے. دنیا کے دماغوں نے جو فیصلے کر رکھے ہیں نا، ان کے پاس بہت تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے. اور یہ جتنی بھی میری بہنیں ٹک ٹاکروں سے متاثر ہو کے اپنے کپڑوں کا سائز چھوٹا کر رہی ہیں دن بدن، چلو اوکے فائن، تم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، تمہاری پرورش مسلمانوں نے کی، بچپن میں تمہیں قرآن سکھایا گیا، 12-14 سال کی عمر میں تم نے اچھی خاصی نمازیں پڑھی، لیکن آج جوانی کے پر لگ گئے، موبائل ہاتھ میں آیا اور موبائلوں میں لوگ ناچتے ہوئے نظر آئے، بے حیائی کرتے ہوئے ٹرینڈ پہ جاتے ہوئے دکھائی دیے، اور یہ بہن بھی بیٹھ کے متاثر ہو رہی ہے اور سوچ رہی ہے کہ مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے، مجھے بھی چاہیے لوگوں کی یہ اٹینشن، مجھے بھی چاہیے کہ میرے لیے کوئی کلیپ کرے، مجھے بھی چاہیے کہ کوئی مجھے یہ گفٹنگ شفٹنگ کرے، میرے تعلقات بنے، کوئی باہر ملک کے ویزے لگ جائیں، کسی نواب صاحب یا سیٹھ صاحب سے ایک ریلیشن کریٹ ہو اور وہ میری دنیا کو 4 چاند لگا دے. ہاں بدلے میں عزت لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو جس کی یہ سوچ بن رہی ہے یا بنی ہوئی ہے یا اس کو کیری کر رہی ہے، وٹ ایور، چلو اوکے فائن، آج زندگی ہے، کر لو گی تم. آج جسم میں سانسیں چل رہی ہیں، بن گئے تمہارے ریلیشن، چلا لو گی یہ ریلیشنز بھی. اب آج تمہارا جسم سانسیں لے رہا ہے، بول رہا ہے، سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جسم ہے بھی جوان. تو اس جوانی کے نشے میں 2-4 سٹیپس ٹرینڈنگ سانگز پر آپ لوگوں نے ڈانس کر لیا، ریلز بنا لی، اوکے فائن. لیکن خود سے صرف ایک سوال کرو کہ یہ سب کب تک اور کتنا چلے گا. لیکن بس صرف ایک سوال، کیا اس جسم میں یہ سانسیں ہمیشہ چلتی رہیں گی؟ کیا یہ آنکھیں لائف ٹائم تک جھپکتی رہیں گی اور تمہیں دنیا ایسی ہی رنگ رلیوں میں دکھاتی رہے گی؟ کیا انہوں نے کبھی بند نہیں ہونا؟ کیا یہ کان اسی طرح بجتے رہیں گے، کبھی سریلی آوازوں سے تو کبھی لوگوں کی کہانیوں سے؟ کیا ان کانوں نے کبھی بند نہیں ہونا؟ کیا یہ جسم ایسے ہی ہمیشہ لش پش رہے گا، بلش کرے گا؟ کیا جیتے جی یہ جسم بڑھاپے کے حوالے نہیں ہوگا، بیماری کے حوالے نہیں ہوگا، کمزوری کے حوالے نہیں ہوگا، آزمائشوں کے حوالے نہیں ہوگا؟ اور چلو اگر ان ساری چیزوں کے حوالے نہ بھی ہوا تو کیا یہ جسم موت کے حوالے نہیں ہوگا؟ تو جب بات آئے گی نا موت کی، تو آپ کی ساری لذتیں پھیکی پڑ جائیں گی نا، آپ کی ساری اکڑ ٹوٹ جائے گی، آپ کی ساری بے حیائیوں کے خواب مٹ جائیں گے. اصل میں آپ موت کو بھول چکی ہیں. تو میری بہن، میرا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں آپ کا ایک بھائی ہوں، نصیحت کرتا رہوں گا. اللہ نے کہا ہے، یہ ڈیوٹی لگائی ہے،